العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ترجمہ کنز العرفان. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے. صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. ان کے لیے بخشش اور ہدایت رب کی طرف سے یہ رحمت ہے. مصیبت پر صبر کرنے کے بہت سارے آداب ہیں. ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدام مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ 277 پر ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے. یعنی جب بندے کو صدمہ ہوتا ہے، کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی وقت صبر کرنا چاہیے. یہ اس کو صبر کہا جاتا ہے کہ جب تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو بندہ اسی وقت اس پر صبر کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی رحمت پر امید رکھے. اب صدمہ چلا جائے، گزر جائے تو پھر صبر بندہ کہے کہ میں نے اب صدمے پر صبر کیا ہوا ہے، تو وہ صبر نہیں ہوتا. وہ تو صدمہ بھول جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. لیکن صبر کس کو کہتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. نمبر 2 آپ فرماتے ہیں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اوپر گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. نمبر 3 مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ. مصیبت آئے، تکلیف آئے تو ایسے کلمات یا ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کو ناپسند ہوں. مثلا مصیبت آ گئی، اب اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے تو عورتیں یا مرد بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے عمل کرتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں یا ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہوتی. تو کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر سے کام لینا چاہیے. آپ تکلیف ہوتی ہے، دل میں رنج پہنچتا ہے، لیکن اس تکلیف کو اور بھی طریقے سے رکھی جا سکتی ہے. ایسے کلمات آپ نہ ادا کریں، ایسے جملے نہ کسیں جو رب کی بارگاہ میں ناپسند ہوں. نمبر 4 فرماتے ہیں صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ازدواجی عمل بھی کیا۔ جب حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے تو پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی، یعنی اس کا انتقال ہو چکا۔ تو کتنا پیارا یہ صبر کا انداز بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے مظاہرہ کر کے بتایا۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کوئی ان کے چہرے پر رنج، کوئی تکلیف کے آثار انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیے، بلکہ شوہر گھر آیا تو آپ نے ان سے عادتاً جیسے بندہ زندگی گزارتا ہے تو انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا، ازدواجی معاملات بھی کیے، سارا کام شام نپٹا کے انہوں نے پھر اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز عاریتاً دے، عارضی طور پہ دے، ادھار دے، وہ پھر آپ سے واپس لے لے تو کیا آپ اس پر غصہ ہوں گے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، ادھار ظاہر ہے جس نے دیا ہے اس نے واپس تو لینا ہے، جب اس کی مرضی ہو وہ لے لے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے واپس لے لیا، تو آپ اس پر کوئی رنج، کوئی تکلیف نہ کریں، اللہ کے دیے ہوئے اور لیے ہوئے پر صبر کریں۔ اور حضرت مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رحمت کی بشارت مل رہی ہے تو کیا میں ایسے واقعے پر، ایسے صدمے پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کروں؟ تو آپ نے کہا کہ میں غمگین نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے دیا اور اللہ نے ہی واپس لے لیا۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضرت فتح موصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو مکمل کر دیا۔ کیا خوب فرمایا کہ اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا، یعنی دل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صبر کرنے کا مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو آج ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، ہمیں تو ذرا بھی پاؤں میں کنڈا چبھ جائے
تو ہم اس پر کتنی تکلیف کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم کتنا شور و غل کرتے ہیں۔ ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، عارضی طور پہ ہی آ جائے، ہم اس پر صبر کرنے کے بجائے ساری دنیا کو وہ بتاتے پھرتے ہیں۔ جب آخر میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ پہلے رب کی بارگاہ میں ہم نہیں آتے کہ مصیبت آ گئی ہے، جاؤں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں التجا کروں، یا دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کروں، یا قرآن کھول کے قرآن پڑھوں تو رب میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ بلکہ ہم پہلے سارے دنیا کے لوگوں کو جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے، ملک کو، چودھری کو، یا ایم این اے کو، پی ایم این اے کو، جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے وہاں تک ہم سورس لگاتے ہیں۔ جب مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب نا امید ہو جاتے ہیں دنیا سے، تو آخر میں رب کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مسئلہ رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جب پہلے ہی آپ پر مصیبت آئی ہے، صدمہ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، تو آپ اسی وقت رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ سب سے بڑا مشکل کشا رب ذوالجلال ہے، سب سے بڑا مشکل کشا رب ذوالجلال ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت لے آئیں گے، اپنی تکلیف پیش کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، دنیا کے آگے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی مشکل انشاءاللہ رب حل فرما دے گا۔ تو جب رب مشکل کشا ہے تو پھر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے احکام، ساری مشکلوں کا حل اپنے اس لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بتا دیے ہیں۔ صرف ہماری کمزوری ہے، ہم نااہل ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم دنیا کے آگے محتاجی کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔